واحد کی جو ضمیر ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، وہ ہیا سے ہا بن گئی، ہا زبر الف ہا، اور ہما اپنی جگہ پر ویسے ہی ہے، ہن وہ بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی ہے. مشکل کوئی نہیں ہے. اپنے دماغ کو تھوڑا اگر ہم حاضر رکھیں اور توجہ دیں، انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے. اگر حاضر نہیں رکھیں گے تو پھر بندہ ڈگمگاندہ ہی رہے گا، سمجھ نہیں آ رہی گل دی. یقین جانے ہے بڑا ہی ایزی، لیکن اس کے لیے شرط ہے توجہ ہو، اور اگر آپ نے ان 3 دنوں میں پڑھا ہو تو آج آپ کو اسم ضمیر منفصل تو پانی کی طرح آنی چاہیے. میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی وہ ایک، اس کو غائب کو مذکر میں کیا ہوا، 2 بولے ہما، زیادہ ہو تو ہم، فوری اس کا جواب آنا چاہیے. لیکن اب اگر تکے لگیں ہوا ہما ہن، اٹ مینز کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنا مشکل تو ہے کوئی نہیں. یا تو ہونا کہ بہت مشکل ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ یاد کرنا مشکل ہے. بہت سمپل ہے. اب ضمیر متصل میں صرف ایک چینج آ رہی ہے، ہوا تبدیل ہوا ہو میں، ہا ہیا کی جگہ آ گئی، اور باقی ضمیریں ویسے ہی. اچھا، یہ سیغے ہیں غائب کے. یہ سیغے کس کے ہیں؟ کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے. اوکے، اب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ سے کرواؤں گا، وہ آپ نے کرنی ہے. عربی میں کسی بھی گاڑی کو کہتے ہیں سیارتن. کیا کہتے ہیں؟ سیارتن. ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کو. اب اس کی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کو سبق پکا ہو. اس کی گاڑی، اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مذکر ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ مذکر کی. سیارتن، اس کو ذرا کہیں کہ اس کی گاڑی. کون بنائے گا؟ جو بنائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ کھڑا کرو بس. جی سر. یار جملہ بنایا نا، اس کی گاڑی. جی سر. او یار کی ہو گیا؟ سیارتو ہو کہنا منڈا صحیح ہے، ماشاءاللہ گڈ ہو گیا. سیارتو ہو، اس کی گاڑی. سر جی ضمیر متصل پڑھ رہے ہیں. اب ہوا سیارہ کی ہوتا ہے، وہ تو جملہ ہی غلط ہے. تو سیارتو ہو، اس کی گاڑی. اب آپ نے کہنا ان دونوں کی گاڑی. کون بنائے گا؟ ایک سٹڑی میں ہاں، ان دونوں کی گاڑی. جملہ بولے، شرمائے نہ بولے. سیارتو ہما، ان دونوں کی گاڑی. سیارتو ہما، ان دونوں کی گاڑی. اچھا، ان سب کی گاڑی. یار تم جانتا یار، مذکر کیا سیکھا؟ سیارتو، سیارتو ہم، ان سب کی گاڑی. ٹھیک ہو گیا. اب کسی لڑکی کی گاڑی ہے، ہاں، 2 سے زیادہ کے لیے ہم. اچھا، اس ایک عورت کی گاڑی کہنا ہو، مؤنث ہے. آپ اس ایک کی گاڑی، وہ مؤنث ہے. اس کی گاڑی مؤنث کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ یار زبردست، ویری گڈ. اینو پورے نمبر دینے ہیں، انہیں نام میں نے لے جانا انشاءاللہ. سیارتھا، سیارتھا، اس کی، اس کی، اس کی گاڑی. اٹس اوکے، مؤنث ہے نا. اچھا، آن لائن آواز آ رہی ہے؟ کسی سوال کر سکتے ہیں آن لائن کسی سے؟ چلیں، آن لائن والے بھی کہتے ہیں جی ہم سے بھی سوال کیا کریں. اچھا، طلحہ لب کتنے ہے؟ طلحہ، طلحہ وہ کہتا تھا جی مجھ سے سوال پوچھا کریں. طلحہ مائک آن کریں. جی ہاں جی آ گیا، طلحہ آن لائن ہے جی. طلحہ ان دونوں کی گاڑی. مرد. سیارت ان گاڑی کو کہتے ہیں.
تو ان جی دونوں جی، کی گاڑی مذکر مؤنث. مؤنث. سیارتہما. زبردست. طلحہ نمبر 1. آپ کو 100 نمبر مل گئے انشاءاللہ. اچھا اگر وہ مذکر عورتیں ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان سب عورتوں کی گاڑی جیسے؟ سیارتہن. نہیں وہ سب مؤنث ہیں اور ہم نے پڑھا ہے ان کو کہ ہیا ہما ہننا، وہ ضمیر منفصل استعمال ہوا. اب ضمیر متصل میں پڑھیں ذرا اس کو، ان سب کی گاڑی. سیارتہن. ویری گڈ. شاباش، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سیارتہن. سیارتہن. اب بندہ آن لائن بیٹھا تھا، سبق انہوں یاد ہے یار، ماشاءاللہ. بالکل بیٹا آپ نے دونوں سوالوں کا جواب بالکل صحیح دیا ہے، شاباش. اپنا مائک بند کر دیں آپ. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ کرے آپ یاد رکھیں. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو میں گروپ پہ یہ ایکسرسائز بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ، تو پھر آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ اتنا ہی رکھیں. اگلی ضمیریں میں آپ کو کل پڑھاؤں گا. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا و نحنو. اس کا میں کل پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج میں نے ایک شیٹ بھیجی تھی ایک، وہ کھول دیں ذرا. بھائی کسی نے بھی ٹینشن نہیں لینی، جو بھی سبق آج ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ میں نے ایک شیٹ بھیجی تھی، اس میں وقت، اس کے بارے میں یہ کچھ ورڈز ہم روزانہ آپ کو تھوڑے تھوڑے یاد کروایا کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. دن، دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم. کیا کہتے ہیں؟ یوم. یہ میں نے گروپ میں بھیجی ہے یہ والی. یوم. یوم کا معنی دن. اگر کہنا ہو قربانی کا دن تو ہم کہتے ہیں یوم النحر. کیا کہتے ہیں ہم؟ یوم النحر. یوم العید یعنی عید کا دن. یوم النحر قربانی کا دن. یوم الجمعہ جمعہ کا دن. پتہ لگ گیا آپ کو؟ یوم کس کو؟ دن. انگلش میں ڈے. اس کی مثال بھی آپ کو دے. لیلتن، لیلہ، لیلہ رات. کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات. لیلۃ القدر، قدر کی رات. لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات. لیلۃ العید، عید کی رات. تو یوم کا معنی دن، لیلہ رات. اچھا یوم کو اگر اس سے پہلے، یہ مذاق کی جگہ تو نہیں ہے نا یار، آپ ایک غصے سے. یوم کے شروع میں الف لام لگا دیں آپ تو بن جاتا ہے آج. کیا بن جاتا ہے؟ آج. یعنی ٹوڈے، آج. الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. الیوم کا معنی آج. ٹھیک ہے؟ جاء الیوم، وہ آج آیا. سمجھ گئے نا؟ اس طرح بارہ کئی پریکٹس کروائیں گے آپ کو. اس کے بعد آج رات، لیلہ سے پہلے الف لام لے آؤ. اللیلہ، آج رات. بات کی سمجھ؟ ویری سمپل. ڈے یوم، یوم سے پہلے ال لگا دو، آج بن گیا. لیلہ رات، الف لام لگا دو تو آج کی رات. اگلا ہے گزرا ہوا کل، یسٹرڈے. اس کو عربی میں کہتے ہیں امس. کیا کہتے ہیں؟ الف میم سون سین. یہ آپ کے، میں نے جو شیٹ آپ کے پاس ہے اس میں پڑھ لیجئے گا. الف میم سین امس. کیا معنی ہے اس کا؟ کون سا کل؟ یسٹرڈے. یسٹرڈے. اچھا آنے والا کل،
غدن، غدن آنے والا کل، غدن یا غدا بھی بولتے ہیں، اگر تنوین نہ پڑھو تو غدا یا غدن، اوکے. اس کے بعد آ گیا ویک، جیسے ہفتے کے 7 دن ہو تو ہم کیوں کہتے ہیں ویک، عربی میں اس کو کہتے ہیں اسبوع، الف سین بے واو عین، ٹھیک ہے. اسبوع، ہاں اسبوع. آپ لوگ اپنے موبائل میں چیک کر لیں، میں نے یہ بھیجا ہوا ہے آپ کو، دیکھ لیں اس کو. منتھ، منتھ مہینہ، شہر، 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 ہاں شہر و رمضان، رمضان کا، رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہو گیا شہر. اس کے بعد آ گیا سال، سال سنہ، کیا کہتے ہیں سنہ، سین نون آخر میں گولتا ہوتا ہے سنہ. اس کے بعد وقت یا گھنٹہ، ساعہ، ساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ساعہ. اس کے بعد منٹ، دقیقہ، کس کو کہتے ہیں دقیقہ، کیا معنی منٹ. اور سیکنڈ کو کہتے ہیں ثانیہ، کیا کہتے ہیں ثانیہ. اور کسی لمحے کے لیے لحظہ، لحظہ، ہاں کس کو لمحے کو کیا کہتے ہیں لحظہ. تو یہ آپ نے نا کوئی 1-2 دنوں میں یاد کر لینا ہے اس کو انشاءاللہ، 1-2 دنوں میں آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ. یاد کر لیں گے پکی بات ہے، چلیں انشاءاللہ. تو گرامر کا سبق آج اتنا ہی، اس کو کل پھر رپیٹ کریں گے، اور جو آج پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں یہ آپ کو مشکل تو لگ رہا ہوگا، لیکن ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ ہم نے پڑھنا ہوتا تھا اور ہم نے یاد کرنا ہوتا تھا. اس کو ضرور یہ چیز مزہ دے گی کہ جو اس میں انٹرسٹڈ ہوگا اور جس کو یاد کرے گا. تو جو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا اور اس کو یاد نہیں کرے گا اس کے لیے یہ مشکل ہے. تو اللہ کرے آپ اس کو یاد کریں انشاءاللہ. تو پھر اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے جب آپ کو یاد کروا دی نا، تو پھر انشاءاللہ پھر آپ تھوڑی تھوڑی عربی میرے ساتھ بولنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ سے کم ساعہ، کیا ٹائم ہے، پھر آپ مجھے بتاؤ گے کب آؤ گے، بعد دقیقہ 1 منٹ کے بعد. پھر آپ کو عربی اور آ جائے گی، ایوہ 5 دقائق 5 منٹ ہیں. اليوم اشفي ایوہ اليوم جمعہ، اتنا پھر بولنے لگ پاؤ گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اگلا سیشن ہمارا ترجمہ تفسیر کا. پچھلے درس میں ہم نے یہ صورت پڑھ لی تھی قل یا ایھا الکافرون، لیکن وقت کی قلت کے باعث یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو اسی صورت کو آج ہم مکمل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یہ کافرون کافر کی جمع کا صیغہ ہے. کافر کس کی جمع ہے، کافرون کس کی جمع ہے کافر کی. آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا کہ واحد کو جمع میں کرنا ہو تو کیا آئے گا آپس میں بانون آ جائے گا، وہ واؤن یہاں پر ہے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ، انتم تم، میں نے پڑھایا نا انتم آپ کو، انتم پڑھا ہے نا، انتم جمع کے صیغے کے لیے. تو ولا انتم اور نہ تم، عابدون، عابد اس کی واحد ہے اور اس کی جمع عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. اب سنیے گا
عربی گرامر کا آپ کا ٹیسٹ لے لوں. انت عابد, تم دونوں عبادت کرنے والے ہو, تم دونوں عبادت کرنے والے ہو. عابدون تو نہیں آئے گا, تسنیہ ہے. میں کیا نا گرامر دے نال ترجمہ تہاڈا سوکھا ہو جائے گا جب گرامر پڑھ لے تو تے. دو ہے یار. واحد کو تسنیہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتایا تھا. انتما, انتما عابدانی, الف نون آنا یار تسنیہ میں. اٹ شوز کہ آپ نے سبق نہیں پڑھا. ان 3-4 دنوں میں آپ نے صرف اور صرف ریسٹ کیا ہے, ماشاء اللہ. اور اللہ کے فضل سے میں نے ریسٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو یاد ہو تو ان دنوں میں بھی سبق بھیجے ہیں آپ کو. دیکھ لو جی استاد جی, تسی فائدہ چک لو میرے کو, چنگے رہو گے. تو جڑے میرے اتنے دے حالات بڑے پے نے اتوں میں ویسے ہی چلے جانا ہے. پھر تسی کہو گے یار ایک بندہ آیا سی ویسے سیکھیا نہیں وہ کولوں. انتما عابدان, اب اس کی جمع انتم عابدون, تم سب عبادت کرنے والے ہو. اللہ کرے تسی پڑھو اگلی آیت. ما اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس آیت کو پھر دیکھیں. ولا, اور نہیں, انتم, تم, عابدون, عبادت کرنے والے, ما اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم, ما عبدتم, جس کی تم نے عبادت کی. یعنی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا, یا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم نے عبادت کی. وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ, اور تم عبادت کرنے والے ہو. نہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ, اور نہیں تم عبادت کرنے والے. مَا أَعْبُدْ, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین, اور تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے لیے ہے, اور میرا دین جو ہے وہ میرے لیے ہے. لکم دینکم, تمہارا دین تمہارے لیے ہے. ولی دین, اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یہ صورت ہماری مکمل ہوئی. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ یہ کافروں میں سے تھا, اور بھی کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں, اور جو ہے آپس میں مل جل کے اتفاق سے ہم رہیں. یا دوسری شکل یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کے رائے پیدا کر لیتے ہیں. 1 سال آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کی عبادت کر لیا کریں, اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا سخت انداز اختیار کیا ہے. کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو براہ راست یوں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد نہیں فرمایا, جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل, آپ کہہ دیں, اور کن لفظوں سے کہیں ان کو. رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, قریبی ہیں, لیکن بات جہاں پر توحید کی آ جائے گی تو عقیدہ توحید کے معاملے میں یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عقیدہ توحید کے اوپر اپنے موقف کو سخت رکھنا ہے, اور شرک کی دعوت دینے والوں کو اس کا سخت جواب دینا ہے. اب یہاں پر پھر بڑے سخت انداز میں ان سے کلام کیا گیا. قل, کہہ دیجئے, یا ایہا الکافرون,
یہ نہیں کہ یا ایہا الناس یا فلاں نہ، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی ان کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے کہ شرک کیا جائے، تو شرک کرنے والے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی رسول شرک کرے، تو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھے تم دعوت دے رہے ہو کہ ایک سال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر لوں اور ایک سال تم میرے معبود کی عبادت کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ دو باتیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ اگر وہ عبادت کریں گے بھی تو دل سے نہیں کریں گے، وہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا دل سے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور دوسرا، اگر ایک بندہ شرک بھی کرتا رہے اور ساتھ کہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور ساتھ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو اللہ ایسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس عبادت کے اندر بندہ شرک بھی کر رہا ہو اور ساتھ کہے میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ صرف اسی کی عبادت قبول کرتا ہے جو شرک نہ کرے۔ مشرک کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مشرک، شرک، اس کے لیے بالکل اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مشرک چاہے کتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں باقی اللہ کے لیے کرے، اللہ ان اعمال کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم نے عبادت کی۔ یعنی تاکید کے طور پر یہ ایک بڑا کہنے کہ غصہ بھرا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں سن، میں کم نہیں کرنا، میں کم نہیں کرنا، جا میں کم نہیں کرنا، یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ غصے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل یہاں پر ایک غیظ و غضب کا ایک اظہار اور غصے کا اظہار، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور اس بات کو سن لو کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم نے عبادت کی، اور تم دعوے کرتے ہو کہ تم عبادت کرو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ شرک کے ساتھ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب حتمی اعلان یہ لکم دینکم ولی دین۔ اگر تم کہتے ہو کہ اتفاق رائے کر لیں اور جناب اتحاد بین وہ جو بھی ہمارے بین المذاہب، اور آپس میں ہم مل بیٹھیں اور یہ اتفاق کر کے جناب چلیں، تو اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میرے ذمے پہنچا دینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو بھیجا گیا ہے، جو نازل کیا گیا، وہ آپ آگے پہنچا دیں۔ اب آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو ڈرا دینا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن لوگوں کو زبردستی دین کی طرف لانا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ انما انت منذر، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں، آپ نے صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، آپ نے ایک پیغام دینا ہے۔ اب وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں مانو، نہیں تو میں آپ لوگوں کو مار دوں گا، میں آپ کے اوپر جو ہے آپ کو جبر سے مناؤں گا، میں آپ کے اوپر ظلم کر کے آپ کو مناؤں گا، یہ نہیں۔ بلکہ ایک جگہ لست علیہم بمسیطر، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کے اوپر داروغے بنا کے مسلط کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو زبردستی اسلام کی طرف لائیں۔ آپ صرف دعوت دے دیں، اگر مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اپنے ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانتے تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ تو اس طرح یہ صورت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر بھی آپ یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔
सूरत एक और उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। सूरतुल कौसर हमने पढ़ ली थी, तो सूरत जो है ना अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये पढ़ लें। चल ठीक। ये सूरत पिछले हमने सूरत कौसर पढ़ ली थी, एक और सूरत देख लें। ये अराइत अल्लज़ी, अराइता क्या तूने देखा, अल्लज़ी जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन बदले के दिन को या बदले को, जजा को। अराइता क्या तूने देखा, अल्लज़ी जो के, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन बदले को या जजा को। फ़ज़ालिका तो ये वही है, अल्लज़ी जो, यदु यदु धक्के देना, अल यतीम यतीम को, यानी ये जिसके बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ये वही है। यदु का माना धक्का देना, यतीम यतीम, वला और ना, यहुद्दु वो तरगीब देता है, अला तुआमिल मिस्कीन मिस्कीन को खाना खिलाने पर। यहुद्दु माना तरगीब दिलाना, फ़वैलुन बस हलाकत है, एक माना इसका बर्बादी है, और बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक कि वैल जहन्नम की वादियों में से एक वादी है, लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। अल्लदीन हम जो वो सब, अन सलातिहिम अपनी नमाज से, साहून गफलत करने वाले हैं, ये वो हैं जो अपनी नमाज से गफलत करने वाले हैं। अल्लदीन हम ये वो लोग हैं जो युराऊन दिखलावा करते हैं, ये वो लोग हैं जो रयाकारी करते हैं, दिखलावा करते हैं। वयमनाऊन और वो सब रोकते हैं, अलमाऊन इस्तेमाल की चीज़ें, आम इस्तेमाल की चीज़ें, यानी वो आम इस्तेमाल की चीज़ें अपने पास रोक के रखते हैं, लोगों को इस्तेमाल के लिए नहीं देते हैं। ये सूरतुल माऊन, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो आगाज़ किया पहली आयत में कि वो है उस दिन को झुटलाना या उस बदले को झुटलाना, उस जज़ा को झुटलाना कि जो अल्लाह ताला ने नेकी करने वालों के लिए रखी है, और कोई गुनाह करे तो गुनाह के ऊपर जो अल्लाह ने सज़ा रखी है, तो जिसका उस पर ईमान और यकीन नहीं होता तो फिर उस बंदे के अंदर बहुत सी खामियां और ख़राबियां पैदा हो जाती हैं। देखिएगा, आज एक बंदा नौकरी करने वाला, उसको इस बात पर यकीन है कि महीना पूरा होने पर मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। दिहाड़ी करने वाला, वो दिहाड़ी खूब मेहनत से करता है, उसको ये कि मुझे शाम को दिहाड़ी मिल जाएगी। ताजर तजारत करता है तो उसको यकीन होता है कि शाम को कुछ कमा के मैं ले आऊँगा, जबकि ये भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए, दिहाड़ी ना मिले, तनख्वाह ना मिले, तजारत करे फ़ायदा ना हो, नुकसान हो जाए। लेकिन बंदा इस बात पर पूरा यकीन रखते हुए ड्यूटी वाला पूरा ड्यूटीफुल होके ड्यूटी करता है। ताजर वो अपनी पूरी तजारत में अपनी पूरी तवानाई लगाता है कि जी मुझे इसका एक बदला बतौर फ़ायदे के या बतौर रकम के मुझे इसका फ़ायदा मिलना है, तो उसके लिए वो अपनी वो स्ट्रगल करता रहता है। अब इसी तरह अगर एक बंदे को ये यकीन हो कि मैं अगर कोई गुनाह करूँगा तो उसका मुझे बदला मिलना है, और वो बदले का एक दिन मुकर्रर है, और उस दिन अल्लाह ने हिसाब लेना है, और अगर नेकी करूँगा तो उस नेकी के बदले में मुझे जज़ा मिलेगी, मुझे बदला मिलेगा अच्छा, बेहतरीन, क्योंकि इसके वादे किसने किए हैं? अल्लाह ताला ने। अब अगर इस बंदे को ये यकीन हो कि ये होना है, तो फिर ये बंदा अपनी नेकियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होगा और गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा पूरी। क्यों? उसका यकीन है कि इसकी कोई जज़ा है, मेरे अच्छे अमल की अच्छी जज़ा है,
اور برے عمل کی بری جزا ہے۔ اب سمجھیے بات، اب ایک بندہ نہ وہ کوئی نیکی کرتا ہے نہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھر اس جزا پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس کا اس جزا پر یقین ہوتا تو پھر یہ اس طرح اللہ کے دین سے دور رہ کے زندگی بسر نہ کرتا۔ یہ شو کر رہا ہے کہ اس کا اس جزا پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جس کا کچھ ملنے پر یقین ہو تو وہ اسٹرگل کرتا ہے، جیسے میں نے دنیا کی آپ کو مثال دی ہے کہ وہ اپنے دنیا کے لیے کیسے محنت کرتا ہے، اور جس کا یقین نہ ہو تو وہ پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے آغاز کیا کہ اس کو دیکھو کہ جو جزا کو جھٹلاتا ہے، مراد اس کا اس جزا پر یقین نہیں ہے۔ اب جب اس کا جزا پر یقین نہیں ہے تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہو گئیں۔ اب کچھ برائیوں کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ پہلی برائی کا تذکرہ کیا، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کو یہ پتا ہو کہ ایک یتیم کی پرورش کرنا اور ایک یتیم کے کام آنا اس کی بہت بڑی جزا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا بڑا بدلہ بیان کیا ہے، تو یہ کبھی بھی یتیم کو دھکے نہ دیتا بلکہ اس یتیم کو اپنے سینے سے لگاتا۔ لیکن اس کا چونکہ اس پر یقین نہیں ہے تو لہذا پھر یتیم کو کمزور سمجھ کے اس کے کام آنے کے بجائے دھکے دے کر نکال دو اس کو۔ مجھے نہیں چاہیے ایسے یتیموں کی کوئی پرورش کرنا یا ایسے یتیموں کے کام آنا۔ سگے بھائی اپنے فوت شدگان بھائیوں کے بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، سگے چچا، سگے تائے، سگے رشتے وہ یتیموں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ ہم کیوں سنبھالیں ان کو، ہماری کو ذمہ داری ہے۔ خیر مزید ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یعنی یہ بالکل بھی اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، پہلی بات۔ اور بھئی تو خود نہیں کھلا سکتا، چل یار تو اس کو کیا ہے یار، اس کو غریب کو مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ترغیب دلانا ہوتا ہے نا، کہ میں آپ کو ترغیب دلاؤں کہ بھئی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نہ تو خود کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھئی مسکین کو کھانا کھلا دو۔ مزید اس کے اندر خامی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی اختیار کرتے ہیں، جو نمازیں پوری نہیں پڑھتے، جو نمازیں توجہ سے نہیں پڑھتے، جو نمازوں کے ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، جو نمازوں کے اوقات ضائع کرتے ہیں اور ان کی جناب تعداد ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ ذوق اور شوق نہیں لوگوں کے اندر، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں بھائیو، او ستے پہ اٹھ جاؤ، اوے نماز نہ چھڈیا کرو، اور نماز میں سوئے نہ رہا کرو، اوے اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ۔ اگر اللہ کی قسم یہ احساس ہو تو بندہ ستا پیا بھی جو ہے نا وہ بھی گھبرا کے اٹھ پہنتا ہے کہ یار میری نماز کا ٹائم تو نہیں چلا گیا، لیکن بس اللہ سمجھ عطا فرمائے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، الذین هم یراؤن، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو نیکی کرنی نہیں، اور اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو دکھا دکھا کے کیمروں کے سامنے اور جناب مشہوریاں اور شہرت اور اشتہار اور دکھاوے، اور یہ جناب لوگوں کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو میں کتنی نیکی کر رہا ہوں۔ اب تو میرے بھائی صورتحال یہ ہو گئی ہے، بندہ عمرہ کرن جاندہ ہے تو جناب یہاں سے نکلتے ہوئے تصویریں ویڈیو، پھر جناب ایئرپورٹ کے اوپر تصویریں ویڈیو، پھر جہاز میں بیٹھ کے ویڈیو اور تصویریں، پھر مکے میں جناب وہ احرام باندھا تو احرام باندھ کے تصویریں، اور پھر جناب جدے اترا تو وہاں پہ تصویریں، پھر جناب ہوٹل پہنچا ہوٹل میں تصویریں،
پھر ہوٹل سے مکے حرم میں آیا, حرم کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں, اے دیکھو جی میں عمرہ کرن آیا. یہ کیا ہے؟ یہ کو اللہ کے لیے آپ عبادت کرنے آئے؟ سب دکھاوا, ریاکاری. سمجھ گئے نا؟ وہ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال ہے, اب کہتے ہیں نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اب کہتے ہیں پہلے تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال. اس سے کیا مراد تھی کہ نیکی کر کے بھول جاؤ, اللہ کے سپرد کر دو. اب ہے نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تو جناب اس وقت حاجی صاحب حج کرنا آئے. سمجھ گئے؟ سب دکھاوا, ریاکاریاں. اللہ کے بندوں, کبھی ہم سے سننا کہ سلف صالحین اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے. سمجھ گئے نا؟ سلف صالحین اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے. خیر آگے ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یمنعون منع کرنا, روکنا. الماعون میرے پاس ایک ضرورت کی چیز پڑی ہے, بھائی صاحب آ گئے, یار گھر تھوڑی پئی ہے, میں چاہیے میرا کام نہ دے میں خراب کر دے گا. نہیں جی ساڑھے کول کوئی نہیں پئی. آ گیا ایک بندہ, اور جناب گھر کو پلاس پلوس پیا ہے, پیاتے ہے لیکن ہمیں خراب کر دو, اور جا کہہ دے کوئی نہیں ہے, جا اونے جی کوئی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے پاس روکنا اور لوگوں کو نہ دینا. یہاں پر یہ بڑی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے معمولی برتنے کی چیزیں. معمولی استعمال کی چیز آپ سے کوئی لینے آ گیا تو وہ بھی نہیں دینی. اس ڈر تو اوے نہ ایویں گوا دو, خراب کر دو, چھڑ دیو اینو. تو یہ ایسا ظالم ہے, ایسا ظالم ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں بھی کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا. تو کہاں وہ مومنین تھے وہ والے کہ اللہ کی قسم سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور اسی طرح جناب انصار کی آپس میں بھائی چارہ کروایا تھا تو انہوں نے تو اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے تھے. انہوں نے اپنے گھروں کے 2 حصے کر دیے تھے, زمینوں کے 2 حصے کر دیے تھے کہ جاؤ آدھی تمہاری آدھی ہماری. اور آج تو جناب ایک چھوٹی سی استعمال کی چیز بھی کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اب یہ ساری خامیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کو اجر کی امید نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن دنیا میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے ہلاکت ہے. تو ہمارا یہ موضوع بھی مکمل ہوگا. تو آج کے ٹائم کے حساب سے ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ باقی بچے ہیں, کیونکہ پہلے 10 منٹ ہمارے سیٹنگ نے ضائع کر دیے. تو میں 3-4 منٹ میں اپنے نماز کے موضوع پر 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, مسنون نماز ہمارا تیسرا ٹاپک ہے. تو نماز کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا, مسنون نماز وہ ہے کہ جس نماز کو آپ وقت پر ادا کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ہر مومن کے اوپر وقت مقررہ پہ فرض ہے. اس کا وقت آپ مقرر نہیں کر سکتے, وہ وقت اللہ نے مقرر کیا, اور اس کے لیے اللہ نے جبرائیل امین کو دنیا میں بھیجا, اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھ کر نمازوں کے اوقات بتا دیے. اب وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیے, اب اس میں ہم پابند ہیں کہ اگر مسنون نماز پڑھنی ہے تو اس مقررہ وقت پہ پڑھیں جو مقررہ وقت ہمیں اسلام نے بتایا ہے. تو یہ ہوگا تو آپ کی نماز مسنون نماز ہے, وگرنہ بے ٹائمی نمازیں آپ کی مسنون نمازیں نہیں ہیں. مردوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا ضروری ہے, لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں. اللہ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, یہ حکم ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جماعت چھوڑنے والے باز آ جائیں, وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے. تو جماعت کے چھوڑنے پر بڑی وعید ہے. اپنی جماعت
जमात के साथ नमाज पढ़ना ये अल्लाह के नबी का तरीका है, ये भी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह इमाम बुखारी हैं और आप ये चीज़ें नोट भी नहीं करते, जैसे इमाम बुखारी को ज़रूरत थी नहीं थी नोट करने की, तो इस तरह आपको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने याद रखी हुई हैं और मैं ही आपको ये सबक सुनाता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब आप लोगों से सुनो तो आपने वही करना है जो आप पहले करते हैं, उस पर आपका शुक्रिया। तो आप याद ना कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह याद करके आऊँगा, अगले दर्स में भी मैं ही याद करके आऊँगा। आपने याद करने की कतअन जो है ना वो ज़हमत नहीं उठानी, ज़रा भी कोशिश ना करना कहीं आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए। आपका टाइम कीमती, आपके काम बड़े ज़रूरी और आपका आराम बहुत ज़रूरी। तो मैं वेला बंदा तो मैं याद कर करके तानू रोज़ाना सबक सुनांदा रवांगा, ठीक है। और आप सब ने लाजमी मेरा सबक मुझसे सुनते रहना है और अगर मैं गलती करूं तो मुझे सज़ा भी देना, ठीक है। 2 सबक हो गए। पहला सबक मैं ही सुनाता हूँ, वो है कि नमाज को वक्त पे अदा करना। दूसरा सबक कि मर्द हजरात अपनी नमाज को जमात के साथ मस्जिद में अदा करें। आज का तीसरा सबक वो ये है कि अपनी नमाज को खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए। कैसे अदा किया जाए? खुशू खुजू, ठहराओ, अदब, एहतराम। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, लोगों अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े हो जाओ। अल्लाह के लिए इस कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो अल्लाह है। यही तो कहकर हम अपनी नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर। सलफ सालेह साहबा नमाज के लिए आते हैं ना तो वुजू के बाद उनके चेहरे के रंग ही बदल जाते थे। उनसे पूछा जाता क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं, कायनात के बादशाह के सामने खड़े होने लगे हैं। समझ गए? कायनात के बादशाह के सामने खड़े होने लगे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नमाज पढ़ो या इबादत करो तो ऐसे गोया कि तुम उसको देख रहे हो। और अगर ये ना कर सको तो ये ज़हन में रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो आप बड़े बाअदब होके अपनी नमाज को शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे इस पर इंशाल्लाह कल बात होगी। टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि फिर आगे इशा में टाइम थोड़ा रह जाता है। तो कल अल्लाह करे हमारा ये सिस्टम सही चलता रहे तो टाइम ज़ाया ना हो हमारा। तो मैं इंशाल्लाह कल नमाज के मौजू पर थोड़ा तफसील से बात करूँगा। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।